عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، موسموں کا آنا جانا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے، اور اللہ کی حکمتوں میں سے ایک عظیم حکمت ہے کہ انہی موسموں کے آنے جانے سے انسان اس دنیا میں اکتاہٹ سے محفوظ رہتا ہے، کاروبار چلتے ہیں، زندگی رواں دواں رہتی ہے۔ انسان ایک موسم سے دوسرے موسم میں جب ہجرت کرتا ہے تو کس طرح اللہ رب العزت کی حکمت وہاں پہ عیاں ہوتی ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دم گرمی تھی اور اگلے دن ہی سردی ہو گئی، بلکہ مرحلہ وار آہستہ آہستہ موسموں کی یہ تبدیلی کہ غیر محسوس طریقے سے انسان ایک موسم سے دوسرے موسم میں داخل ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ گرمیوں کے موسم کی اہمیت اپنی جگہ پہ، اس کے کاروبار، اس کے مسائل، اس کے معاملات، اس کے فوائد، اور سردیوں کے اپنی جگہ پر۔ چونکہ سردیوں کے موسم کی ابتدا ہے، اس لیے آج ہم سردیوں کے موسم کے کچھ احکام اور کچھ ضروری چیزیں جو اس کے متعلقہ انشاءاللہ العزیز اس کا آج بیان کریں گے۔ حضرات گرامی، یہ سردی اور یہ گرمی، یہ موسم کیسے آتا ہے؟ بظاہر سورج کی حرکت سے، لیکن یہ سورج کی حرکت کو دینے والی ذات بھی اللہ رب العزت کی ہے، لیکن اصل چیز اس موسم کے بدلنے پہ ایمان بالغیب ہے، اور ایمان بالغیب اس موسم کے بدلنے میں کیا ہے؟ وہ یہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشتکت النار الی ربیہا فقالت رب اکل بعضی بعضا فأذن لها بنفسین، نفس فی الشتاء ونفس فی الصیف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمہریر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آگ نے اللہ رب العزت سے شکایت کی کہ یا اللہ، میری حدت اور گرمی اتنی ہے کہ میرا بعض حصہ ایک حصہ دوسرے حصے کو کھائی جا رہا ہے، اتنی شدید گرمی کے آگ سے خود بھی برداشت نہیں ہو رہی۔ تو اللہ رب العزت نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس وہ گرمی میں لیتی ہے اور ایک سانس جو ہے وہ سردی میں لیتی ہے۔ اور یہ چیز آپ کے علم میں ہے کہ جہنم بھی 2 طرح کی ہے، ایک آگ کی جہنم ہے اور ایک برف کی جہنم ہے، اور یہ جلستی ہوئی گرمی اور خون جماتی ہوئی سردی، یہ دونوں جہنم کا صرف ایک سانس ہے، صرف ایک سانس ہے جو اس دنیا میں اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں جہنم سے، گرم سرد دونوں جہنموں سے محفوظ فرمائے۔ یہ سردیوں کا موسم، اس میں اللہ رب العزت کی حکمت ہے کہ دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، تو مومن کے لیے یہ موسم بڑا ہی غنیمت کا موسم ہوتا ہے۔ حلیۃ الاولیاء میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا گیا کہ فرماتے ہیں کہ الشتاء غنیمت العابدین، کہ سردیاں عبادت گزاروں کے لیے بہت بڑی غنیمت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب سردیاں آتی تو فرماتے، مرحبا بالشتاء تنزل فیہ البرکہ ویطول فیہ اللیل للقیام ویقصر فیہ النہار للصیام، کہ سردیوں کو خوش آمدید کہ اس میں اللہ کی طرف سے برکت نازل ہوتی ہے، قیام کے لیے رات لمبی ہو جاتی ہے اور روزہ رکھنے کے لیے دن چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نعم الزمان المؤمن الشتاء لیلہ طویل یقومہ ونہارہ قصیر یصومہ، کہ یہ مومن کے لیے
سردیوں کا موسم کتنا ہی اچھا ہے کہ جس میں رات لمبی ہوتی ہے تاکہ اس میں وہ قیام کر سکے، اور دن چھوٹا ہو جاتا ہے تاکہ اس میں آسانی سے روزہ رکھ سکے۔ حضرت عبید بن عمیر جو کہ تابعی ہیں فرماتے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے انہو کان اذا جاء الشتاء قال یا اہل القرآن طال لیلکم لقراءتکم فقرؤوا وقصر النہار لصیامکم فصوموا، کہ اے اہل قرآن سردیاں آ گئی ہیں جس کی راتیں قرآن کریم کی قرأت کے لیے لمبی ہو گئی ہیں اور دن چھوٹے ہو گئے ہیں، لہٰذا روزوں کو غنیمت سمجھو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی وفات کا وقت آیا تو رونے لگے۔ کسی نے پوچھا کہ موت سے ڈر لگتا ہے؟ فرماتے ہیں نہیں، انما ابکی علی ظمأ الحواجر وقیام لیل الشتاء ومزاحمت العلماء بالرکب عند ہلاک الذکر۔ فرماتے ہیں کہ اس دنیا سے جاتے ہوئے مجھے 3 چیزوں کی بڑی یاد آ رہی ہے۔ ایک، گرمیوں میں روزہ رکھ کے جو پیاس کے اندر اللہ رب العزت کی فرما برداری کی لذت محسوس ہوتی تھی وہ مجھے یاد آتی ہے، اور دوسرا سردیوں کے راتوں کا قیام مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس دنیا سے جانے کے بعد وہ ختم ہو جائے گا، اور تیسری چیز کہ علماء کی مجلسیں جن میں ہم سفر کر کے وہاں تک جایا کرتے تھے وہ ہم سے ختم ہو جائیں گے۔ ہم دنیا سے جاتے ہیں تو ہمیں دنیا کی نعمتیں اور دنیا یاد آتی ہے کہ پتہ نہیں آخرت میں کیا معاملہ ہوگا، اور ان کو دنیا کی عبادتیں یاد آ رہی ہیں کہ دنیا جب ختم ہو جائے گی تو عبادتوں کی لذتیں اور حلاوتیں ہم سے ختم ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں ان سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، سردیوں کے کچھ احکام جن کا ہم انشاءاللہ العزیز آج ذکر کریں گے، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ سردی کو برداشت کرنا اور اللہ کی عبادت میں کسی قسم کا خلل نہ آنے دینا، یہ ایک قسم کا بہت بڑا جہاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں نا کہ جس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور جنت میں درجات کو بلند کرتے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کیوں نہیں یا اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام، ہمیں ضرور بتائیے۔ آپ نے 3 چیزیں فرمائی۔ آپ نے فرمایا اسواغ الوضوء علی المکارہ، کہ ناپسندیدہ حالات میں وضو مکمل کرنا، اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ حالات سردی ہوتی ہے، شدید سردی ہو، ٹھنڈا پانی ہو، لیکن پھر بھی مکمل وضو کرنا۔ نمبر 2، وکثرۃ الخطا الی المساجد، اور مسجدوں کی طرف بہت زیادہ پیدل چل کے جانا، اور تیسرا وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ فذالکم الرباط، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کے رستے میں گھوڑے باندھ کر یا گھوڑے لے کر جہاد کی طرح ہی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرات گرامی، سردی کے کچھ احکام اور کچھ رخصتیں، ان کا ذکر ہم انشاءاللہ العزیز باری باری کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ شدید سردی کے خوف سے اگر انسان کو جان جانے کا خدشہ ہے، یا بیماری کے پیدا ہونے کا خدشہ ہے، یا بیمار ہے تو اس میں اضافے کا خدشہ ہے، تو وضو کی جگہ پر بلکہ غسل کی جگہ پر تیمم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس میں ہم نے شرائط ذکر کی ہیں کہ اس میں یا تو ہلاکت کا خدشہ ہو، یا بیماری کا خوف ہو، یا بیماری کے اضافے کا خوف ہو، تو ان صورتوں میں تیمم وضو کی جگہ پہ کیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے کہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا غزوہ ذات السلاسل میں، تو کہتے ہیں جی کہ احتلام تو رستے میں مجھے احتلام ہو گیا، رات شدید سردی تھی،
اتنی سردی تھی، مجھے خوف ہوا کہ اگر میں نے پانی سے نہا لیا، اور ظاہر بات ہے پانی بھی اتنا ہی ٹھنڈا تھا، ٹھنڈے پانی سے اگر میں نہا لیا، اور پھر سفر تھا، کھلا میدان تھا، اور گھر نہیں تھا، کچھ سردی سے بچنے کی کوئی چیز نہیں تھی، ہوا چل رہی تھی، تو مجھے ڈر ہوا کہ اگر میں نے غسل کر لیا تو میں مر ہی جاؤں گا یا کم از کم بیمار ہو جاؤں گا۔ بلکہ ان کے لفظ ہے کہ فَأَشْفَقْتُ أَنِ اغْتَسَلْتُ إِنْ أَنْ أَهْلِكَ، کہ مجھے ڈر ہوا کہ اگر میں نے غسل کیا تو میری ہلاکت ہی ہو جائے گی۔ فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِ الصُّبْحِ، کہتے میں نے تیمم کیا اور لوگوں کو صبح کی نماز باجماعت پڑھا دی۔ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ پہنچ کے ان کی شکایت لگ گئی کہ جی انہوں نے بغیر غسل کے ہمیں نماز پڑھائی ہے۔ آپ نے کہا، فرمایا کہ یا عمر صلیت بأصحابک وانت جنب، جنابت کی حالت میں نماز پڑھا دی ہے۔ فأخبرتہ بالذی منعنی من الاغتسال، میں نے بتایا کہ اللہ کے رسول یہ معاملہ تھا اور شدید مجھے خوف تھا اور ڈر لگا اور سردی بڑی تھی، اس لیے مجھے یہ ہوا کہ کہیں میں جو ہے وہ غسل کر کے موت کے منہ میں نہ چلے جاؤں۔ اور مجھے اللہ تعالیٰ کے اس کلام کا بھی پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، اللہ تم پر بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کے آپ بے اختیار ہنس دیے اور آپ نے انہیں کچھ نہیں کہا۔ مطلب کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ بعض دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ سے، بڑا آپ کا اچھا ذوق تھا کہ صحابہ سے ایسی خوبصورت بات سنتے تو آپ اس سے پورا لطف لیتے تھے، آپ اس پہ ہنس دیے، اور آپ نے ان کو نہ تو یہ کہا کہ تم نے غلط کیا اور نہ یہ کہا کہ تم دوبارہ غسل کر کے نماز پڑھو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس تیمم سے وضو جو نماز پڑھ لی ہے وہ نماز بھی صحیح ہے اور تم نے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ سردیوں کے احکام میں سے ایک بڑا مسئلہ، سردیوں کے مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ موزوں پر مسح کرنے کا ہے کہ عام طور پر سردیوں میں پاؤں پر موزے پہنے جاتے ہیں، تو امت کا اس بات پر اتفاق ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بکثرت اور تواتر عملی بھی ہے امت کا کہ موزوں پر مسح کرنا جائز ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موزوں پر مسح کرنے کے بارے میں میرے دل میں کوئی جو ہے شک و شبہ نہیں، کیونکہ 40 صحابہ کی احادیث اس میں آتی ہیں، اور یہ 40 صحابہ کی جو احادیث ہے اس میں سے کچھ احادیث مرفوع ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور باقی جو ہے صحابہ کا اپنا عمل ہے۔ تو یہ موزے کیا ہوتے ہیں؟ موزے چمڑے کا بنا ہوا ایک پاؤں کے مطابق ایک جو ہے وہ چیز ہوتی ہے، جو بالکل جس طرح یہ جراب ہوتی ہے، یہ موزے معروف ہے کہ پاؤں کا لباس جسے ہم کہہ لیں، تو یہ موزے جو ہیں یہ چمڑے کے بنے ہوئے پاؤں کا لباس ہوتا ہے۔ تو اس پر مسح کرنے میں امت کا اتفاق ہے۔ اس میں وہی اختلاف کرتے ہیں یہ جو اہل خوارج وغیرہ، ان کا اس میں اختلاف تھا، لیکن ان کا اختلاف جو ہے امت میں کوئی معنی نہیں رکھتا، باقی پوری امت اس بات پر متفق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر مسح کیا۔ یہ موزوں پر مسح کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا موزے پہن لینے سے پاؤں جو ہیں وہ مٹی سے یا گرد و غبار سے بچ جاتے ہیں، یہ وجہ ہے، یا اس کا مقصد آسانی ہے؟ اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس کا مقصد مٹی سے بچانا ہے یا پانی سے بچانا ہے تو یہ حکمت ہمیں معقول نہیں لگتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مٹی لگنے سے یا پاؤں لگنے سے وضو تو ویسے ہی نہیں ٹوٹتا، وضو ٹوٹتا ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کے جو موزے تھے وہ ان میں تو سوراخ بھی ہوا کرتے تھے، اور یہ تمام جتنے فقہی مسالک ہیں سب پھٹے ہوئے موزے جو ہیں ان کے ایک حد مقرر کرتے، اتنے پھٹے ہوں تو اس پہ وضو مسح جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ سب سے زیادہ اختلاف فقہ حنفی کا ہے، اور ان کا بھی خیال ہے کہ اگر موزے اتنے پھٹے ہوئے ہوں چمڑے کے جس میں سے صرف 2 انگلیاں پاؤں کے نکل سکیں تو اس پر مسح کرنا جائز ہے۔ تو میرے بھائیوں بتائیں
کہ اگر ایسے موزے جس میں سے جو پھٹے ہوئے ہوں 2 انگلیوں کے برابر، جس میں سے پانی بھی گزر سکتا ہے، جس میں سے مٹی اور گرد و غبار بھی گزر سکتا ہے، اور سارا کچھ جو ہے وہ وہاں سے پاؤں نظر بھی آتا ہے، اگر اس پہ مسح کرنے کی اجازت ہے تو بلا وجہ پھر جرابوں پر مسح کی سختی کیوں ہے؟ جرابوں پر مسح کرنے کی سختی کیوں ہے؟ جرابوں پر مسح کرنے کا جہاں تک معاملہ ہے تو یہ بھی اسی طرح جائز ہے جس طرح موزوں پر مسح کرنا جائز ہے۔ اور سب سے پہلی وجہ کہ حکمت اور ضرورت جو ہے جو موزوں پر ہے وہی جرابوں پر ہے، بلکہ جرابوں پر اس سے زیادہ ہے، کیونکہ جرابیں پہننے والے لوگ موزے پہننے والوں سے زیادہ ہیں، اور جرابیں پہن کے جوتا پہننا ممکن ہے، موزے پہن کے جوتا پہننا بہت مشکل ہو جاتا ہے، خاص طور پر جب بند جوتے ہوں۔ تو اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بڑا ہی طویل جو ہے وہ اور بڑا ہی پرحکمت کلام کیا، اور فرماتے ہیں کہ صرف فرق کیا ہے کہ موزے جو ہیں وہ چمڑے کے ہیں اور جرابیں جو ہیں یہ اون کی ہیں یا کپڑے کی ہیں، اور یہ اگر موزے پھٹے ہوں ان میں سے پانی وغیرہ ساری چیزیں گزر سکتی ہیں، جرابوں سے گزر سکتی ہیں، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے، اور حکمت کا تقاضا بھی یہی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وجہ سے اجازت دی ہے موضوع پر مسح کرنے کی، وہ ہے آسانی، اور جب آسانی ہی مقصد ہے تو پھر سختی کیوں ہے؟ جب مقصد آسانی ہے تو سختی کیوں ہے؟ رہا یہ مسئلہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے یا نہیں جرابوں پر مسح کرنا، پہلی بات تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جرابوں پر مسح کرنے کی ممانعت کسی قسم کی نہیں آتی، باقی ثبوت جو ہے وہ کئی احادیث آتی ہیں، مثلا حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع ترمذی میں روایت ہے، فرماتے ہیں کہ توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومسح علی الجوربین والنعلین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور آپ نے جرابوں پر اور جوتوں پر مسح کیا، جرابوں پر اور جوتوں پر مسح کیا۔ تو یہ روایت جو ہے اس کو امام ترمذی نے بھی صحیح قرار دیا، شیخ البانی نے بھی صحیح قرار دیا، بہت سارے علماء نے کہا کہ جی یہ شاذ ہے، کیونکہ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے موضوع پر مسح کے بارے میں روایت آتی ہے، اور یہاں پہ روایت کرنے والے سے غلطی ہوئی ہے، حالانکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے صرف موضوع کی نہیں آتی، بلکہ بہت ساری ایک ایسی سفر میں بہت ساری چیزوں کی روایت آتی ہے کہ آپ نے پگڑی پر مسح کیا، آپ نے موضوع پر مسح کیا، آپ نے جرابوں پر کیا مسح، تو یہ ساری جو ہے الگ الگ روایات ہیں۔ تو ایک روایت تو یہ ہے، اور دوسری روایت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابن ماجہ میں ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ومسح علی الجوربین والنعلین، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کیا اور جرابوں پر اور نعلین پر مسح کیا۔ اس روایت کو بھی شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ تیسری روایت حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے ابو داؤد کے اندر آتی ہے کہ بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریۃ فأصابهم البرد فلما قدموا على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرهم ان يمسحوا على العصائب والتساخین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا شدید سردی میں، وہ آئے تو آپ نے انہیں حکم دیا کہ تم اپنی پگڑیوں پر اور اپنے جو ہے وہ تساخین ان پر مسح کر لو۔ تساخین کسے کہتے ہیں؟ تساخین یہ سخن لفظ جو ہے وہ اس سے ہے، اور اس کا مطلب ہر وہ چیز جو پاؤں پہ گرمی حاصل کرنے کے لیے پہنی جائے، چاہے وہ موزے ہو، چاہے وہ جرابیں ہو، کپڑے کی ہو، اون کی ہو یا چمڑے کی ہو، جو بھی چیز جو ہے وہ پہنی جائے وہ جو ہے وہ ان کو تساخین کہا جاتا ہے۔ یہ تین روایات آتی ہیں، لیکن صحابہ کرام سے بھی بہت زیادہ اس کی روایات آتی ہیں کہ صحابہ کرام بھی جرابوں پر مسح کیا کرتے تھے۔ ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں فرماتے ہیں وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ عَلِيٌّ
وابن مسعود والبراء وانس وابو امامہ وسہل بن سعد وعمر بن حریث وروی عن عمر وابن عباس۔ ان تمام صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان سے آتا ہے اور ان سے ثابت ہے کہ انہوں نے جرابوں پر مسح کیا تھا۔ ابن المنذر رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ اور صحابہ کا اضافہ کیا جو تحفۃ الاوزی میں عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا۔ فرماتے ہیں کہ علی عمار، ابو مسعود انصاری، انس ابن عمر اور برا، بلال، عبداللہ بن ابی اوفا اور سہل بن سعد، ان تمام صحابہ سے ثابت ہے کہ آپ جرابوں پر مسح کیا کرتے تھے۔ فہؤلاء 13 صحابیہ، یہ 13 صحابہ ہے جن کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جرابوں پر مسح کیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جو پہلی روایت جامع ترمذی کی میں نے بیان کی، میں نے کہا تھا کہ امام ترمذی نے اور شیخ البانی نے اسے صحیح قرار دیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو صحیح نہیں سمجھتے تھے، فرماتے ان کے خیال میں یہ تھا کہ اس کی سند کمزور ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جرابوں پر مسح کرنے کے قائل تھے۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ صحابہ کرام کی اتنی کثیر تعداد جرابوں پر مسح کیا کرتی تھی اور یہ ان سے ثابت ہے، اس لیے میں صحابہ کرام کے کرنے کی وجہ سے صحابہ کرام سے جو ہے وہ مسح کرنے کے ثبوت کی وجہ سے میں اس کا قائل ہوں۔ ابن قدامہ مقدسی رحمۃ اللہ علیہ المغنی، ان کی کتاب ہے فقہ کی بہت شاندار، اس میں فرماتے ہیں کہ الصحابۃ مسحوا علی الجوارب ولم یظہر لهم مخالف فی عصرہم فکان اجماعا، کہ صحابہ کرام نے مسح کیا اور کسی دوسرے صحابی نے انہیں روکا نہیں ہے، دوسروں نے دیکھا۔ ان صحابہ نے جن کے نام آتے ہیں یہ فقی اور بڑے صحابہ تھے، چھوٹے صحابہ جن کے نام نہیں ہیں وہ الگ ہیں۔ ان بڑے بڑے صحابہ نے مسح کیا اور کسی نے بھی ان کی مخالفت نہیں کی۔ جب صحابہ کرام نے مسح کیا، باقیوں نے دیکھ کے اس پہ خاموشی اختیار کی، تو یہ امت کے ایک طرح سے اجماع بن گیا ہے۔ فکان اجماع، یہ صحابہ کا اس پر اجماع ہے۔ باقی رہا یہ سوال کہ اس پہ جو شرطیں لگائی جاتی ہیں، اس جیسے کہ جامع ترمذی میں آتا ہے کہ امام ترمذی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ فعل لائے ہیں کہ آپ کا جس مرض میں آپ کا انتقال ہوا تھا، اس مرض میں آپ کو دیکھا گیا کہ آپ نے پاؤں جرابیں پہنی ہوئی اور ان پر مسح کیا۔ ان سے کہ پوچھا گیا کہ آپ تو ساری زندگی اس کی مخالفت کرتے رہے ہیں، تو اب آپ نے کیوں اس پر مسح کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس لیے مسح کیا کہ اس کے نیچے چمڑا لگا ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نیچے اگر چمڑا لگا ہوا ہو تو مسح تو اوپر کرنا ہوتا ہے، اگر چمڑا لگنے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر تو یہ کہ نیچے سے کوئی چیز کوئی اندر نہ جائے تو اوپر سے بھی جا سکتی ہے، تو پھر تو یہ فائدہ کیا نیچے لگنے کا فائدہ ہوا؟ تو یہ قید اور یہ جو ہے وہ کہ وہ بہت زیادہ موٹی ہو اور ان کے چمڑا لگا ہوا اور وہ یہ بلا ضرورت اور امت کو مشکل میں ڈالنے والی بات ہے۔ اتنی جرابیں بنتی ہیں، مارکیٹ بھری ہوئی ہے، کہیں آپ کو چمڑے والی جرابیں ملی ہیں؟ کسی نے دیکھی چمڑے والی جرابیں؟ میں نے یہ پرسوں ترسوں کی بات ہے کہ ایک بڑی مشہوری آئی، جناب وہ بڑے وہ دیندار سے آدمی تھے، انہوں نے کہا جی ہم نے ایسی جرابیں ایجاد کی ہیں جن پر جو ہے وہ علماء کا فتویٰ موجود ہے کہ ان پر مسح کرنا جائز ہے، اور ان پہ جو ہے وہ چمڑے کی طرح ہی ہے اور باریک بھی ہیں، آپ جوتا بھی پہن سکتے ہیں، یہ سارا کچھ۔ میں نے کہا جی یہ تو اچھی بات ہے کہ امت سے اختلاف ختم ہو جائے گا۔ لوگ جو ہے، میں نے ان سے پوچھا کہ جناب والا اس کا ریٹ بتائیں، تو انہوں نے بتایا کہ اس پر سیل لگی ہوئی ہے اور اس کا ریٹ 2500 روپیہ ہے۔ جناب کا ایک جوڑا 2500 روپے کا ہے۔ یہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ امت جو بیچاری، یہ قوم بیچاری روٹی کھانے سے پریشان ہے، یہ 2500 روپے کی جرابیں خرید کے اس پہ مسح کرے، کس مصیبت میں اس کو ڈال رہے ہیں؟ جب صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ یہ احادیث بھی میں نے پیش کی، صحابہ سے بھی ثابت ہے کہ انہوں نے مسح کیا اور کوئی شرط بھی کسی نے نہیں لگائی، اور جب موضوع پر آپ کہتے ہو پھٹے ہوئے موضوع پہ جائز ہے، تو جرابوں کا کیا مسئلہ ہے؟ تو جرابیں بھی اگر جس پھٹے ہوئے موضوع پر جائز ہے تو جرابوں پر بھی جائز ہے۔ تو اس لیے اس میں بلا وجہ کی قید لگانا
وہ باریک نہ ہو، وہ اس طرح اور وہ اس طرح ہو، یہ جو ہے وہ لوگوں کو پریشان کرنے والی چیز ہے۔ اس لیے جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز جرابوں پر مسح کرنا بلا شک و شبہ جائز ہے، اور اس کو اس اجازت سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، باقی اس کے جو موضوع پر اور جرابوں پر مسح کرنے کے مسائل ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کی شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ وضو کر کے ان کو پہنا ہوا ہو۔ وقت کی قلت کی وجہ سے ہم یہ تفصیل کے ساتھ اس کے دلائل جو ہیں وہ ذکر نہیں کریں گے، لیکن انشاءاللہ جو ہماری ویڈیو آئے گی اس میں ہم انشاءاللہ یہ سارے جو ہے وہ احادیث وغیرہ دلائل اس میں ذکر کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو شرط یہ ہے کہ وضو کر کے پہنی ہوئی ہو، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ باقی یہ کہ اس کی مدت کتنی ہے، جرابوں پر اور موضوع پر مسح کتنی دیر کے لیے ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے 1 دن اور رات مقرر کیا ہے، مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں، اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات۔ اب یہ کہ 1 دن اور 1 رات کے 3 دن اور 3 راتیں کب شروع ہوتی ہیں، تو یہ رات اور دن سے کیا مراد ہے؟ ہم اس سے مراد پورے 24 گھنٹے لیں گے۔ کتنے؟ مقیم کے لیے 24 گھنٹے اور مسافر کے لیے 72 گھنٹے۔ اور ان گھنٹوں کے وقت کی ابتدا کب ہوگی؟ ان کی ابتدا پہلے مسح سے ہوگی، وضو سے نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ عصر کے وقت وضو کرتا ہے اور پاؤں دھوتا ہے، اور پھر وہ اس کے اوپر جرابیں پہن لیتا ہے۔ اسی وضو کے ساتھ وضو اس کا قائم رہتا ہے، وہ عصر بھی پڑھ لیتا ہے، مغرب بھی پڑھ لیتا ہے، عشاء بھی پڑھ لیتا ہے، پھر سو جاتا ہے، اور فجر کے وقت میں وہ پہلا مسح کرتا ہے، تو اس کے 24 گھنٹوں کی ابتدا فجر کے وقت میں جو اس نے مسح کیا ہے نا، اس سے ہوگی۔ چاہے اس میں نمازیں 24 گھنٹے پورے کرنے ہیں، اس میں نمازیں 5 آ جائیں، اس میں 6 یا 7 آ جائیں، جتنی بھی آ جائیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے، جتنی بھی اس میں نمازیں آ جائیں۔ اور اسی طرح مسافر کے لیے ہے۔ اور مسح کی کیفیت کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو حدیث آتی ہے اس میں بظاہر یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بیک وقت ہی مسح کیا تھا، یعنی دائیں ہاتھ سے دائیں پاؤں پہ، بائیں ہاتھ سے بائیں جو ہے وہ پاؤں پہ۔ تو اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے، باری باری دونوں پر مسح بھی کیا جا سکتا ہے، دائیں ہاتھ سے دونوں مسح کیے جا سکتے ہیں، اور بائیں ہاتھ سے دونوں مسح بھی کیے جا سکتے ہیں۔ یہ ساری صورتیں جو ہیں یہ جائز ہیں انشاءاللہ العزیز، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ مسح کتنی دفعہ کرنا ہے؟ مسح کے بارے میں یہ آپ قانون اصول ذہن میں رکھ لیں، شریعت میں جہاں بھی مسح کرنے کی اجازت ہوگی وہ صرف 1 دفعہ ہوگی، چاہے وہ مسح سر پر ہو، وہ جرابوں پر یا موزوں پر ہو، یا پٹی پر مسح ہو، جہاں بھی مسح آئے گا، یا تیمم کی شکل میں ہو، تو یہ جہاں بھی مسح کا حکم آئے گا وہ صرف 1 ہی دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ تو اسی طرح ایک شخص ہے، وہ 2 جرابیں پہنتا ہے، تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے کہ 2 جرابیں جو ہیں وہ اگر ان پہ مسح جو ہے وہ کس پر ہوگا؟ تو اس پہ 2 جرابیں پہنتا ہے تو اس کے میں کئی شکلیں ہیں، ان میں سے ایک شکل تو یہ ہے کہ 1 جراب پہنی ہے اور اس پر مسح کر لیا اور پھر دوسری جراب پہن لی، تو اس صورت میں ہم کہیں گے کہ دوسری جراب کے اوپر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن دوسری شکل یہ ہے کہ وہ 2 جرابیں اکٹھی پہنتا ہے اور دوسری جراب جو اوپر والی اس پر مسح کرتا ہے، تو پھر اسی پر کب مسح کا اعتبار ہوگا۔ اگر وہ اوپر والی جراب اتار لے اور نیچے والی رہنے دے اور اس پر مسح کرے گا تو یہ جائز نہیں ہوگا، یعنی جس پر مسح کی ابتدا کی ہے اسی پر 5 جو ہے وہ 24 گھنٹے مسح کرنے کی اجازت ہوگی، چاہے وہ 1 ہے یا 2 ہے، جس پر وہ ابتدا کرے گا اسی سے احکام شروع ہو جائیں گے۔ حضرات گرامی، سردیوں کے مسائل جو ہیں یا جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے سردیوں میں، یا جن مسائل کا جاننا ضروری ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ سردی میں یا گرمی میں کسی بھی حالت میں نماز پڑھتے ہوئے منہ کو نہیں ڈھانپنا چاہیے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
عن السدل فی الصلاۃ وان یغطی الرجل فاہ فی الصلاۃ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز میں صدل سے منع کیا۔ صدل یہ ہوتا ہے کہ کپڑا اس طرح جو ہے وہ لٹکا لیا جائے، اور جو ہے جسے پنجابی میں کہتے ہیں بکل مارنا، اس طرح نہ کیا جائے اور کپڑا ایسے لٹکا۔ صدل سے منع کیا، اور اس سے منع کیا کہ اپنا منہ جو ہے وہ نماز میں ڈانپا جائے۔ منہ سے مراد کیا ہوتا ہے؟ جس سے کھایا جاتا ہے اور جس سے ہم بولتے ہیں، اس کو فاہ بولتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص ماتھے کو ڈانپ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ منہ یا منہ سے نیچے اگر کسی کا کوئی ہوتا ہے، جیسے کہ داڑھی اور ٹھوڑی تک ہوتا ہے، ٹھوڑی کو کوئی ڈانپ لیتا ہے تو اتنا جائز ہے۔ منہ ننگا ہونا چاہیے، الا یہ کہ کوئی بیماری ہو، کوئی تکلیف ہو، یا کوئی ایسا مرض ہو کہ جس سے اس کو ڈانپنا ضروری ہے، یا یہ کہ جو ہے وہ بعض لوگ ان کو سردی سے شدید الرجی ہو جاتی ہے اور وہ بیمار ہو جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے منہ ڈانپنا بیماری کی صورت میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ رب العزت نے دین میں کوئی سختی یا پریشانی نہیں رکھی۔ بلا ضرورت معمولی سردی یا قابل برداشت ہونے کی صورت میں یا جو ہے وہ جس سے انسان بیمار نہ ہو، تو ایسی صورت میں منہ نہیں ڈانپنا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ نمازوں کا جمع کرنا۔ یہ سردیوں میں عام طور پر بارش کا مسئلہ ہوتا ہے، تو بارش کی شکل میں جو ہے وہ مغرب اور عشاء ان دو نمازوں کو بعض صورتوں میں جمع کرنا جائز ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کے دلیل عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جو صحیح مسلم میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی، کہ جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الظہر والعصر والمغرب والعشاء من غیر سفر ولا مطر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر ایک دفعہ اور مغرب اور عشاء آپ نے بغیر سفر کے اور بغیر بارش کے اس کو مدینہ میں اکٹھی کر کے پڑھی۔ کسی نے پوچھا حضرت عبداللہ ابن عباس سے وجہ، فرماتے اللہ یحرج امتہ، کہ اپنی امت کو کسی مشکل میں نہ ڈالیں، بوقت ضرورت وہ بھی جمع کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر جو بارش کا ذکر آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر بغیر بارش کے انہوں نے فرمایا کہ جمع کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بارش سے جمع کرنی جائز ہے، لیکن اس میں حدود و قیود ہے کہ بارش کس طرح کی ہو، اور پھر دیکھیں بعض علاقے ہوتے ہیں اس میں بارشیں ہی ہوتی رہتی ہیں اور ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ہمارے ایک دوست، وہ میرا حال آج نہیں آئے، پچھلے جمعہ آئے تھے، وہ بتا رہے تھے، کہتے جی ہمارے وہ برطانیہ میں رہتے ہیں، کہتے جی وہاں موسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، بارشیں ہوتی رہتی ہیں، لوگ اپنے معمول کے مطابق اٹھتے ہیں، چھتری ہاتھ میں ہوتی ہے، جہاں بارش ہوئی کھول لی، جہاں بند ہوئی ختم، وہ جو ہے چھتری وہ بند کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح آتے جاتے ہیں بارش، اور ان کے انتظام ایسا ہے کہ بارش ان کے لیے کوئی رکاوٹ کا سبب نہیں بنتی۔ تو جہاں پہ بارش کسی تکلیف کا سبب نہ ہو تو وہاں جمع نہ کریں، لیکن جو ہمارے حالات ہیں، تھوڑی سی بارش ہو، کیچڑ ہو جاتا ہے، پھسلن ہو جاتی ہے، اور روشنی کا انتظام نہیں ہوتا، خاص طور پر رات کے وقت میں، تو ایسی صورت میں جو امام مسجد یا مسجد کے ذمہ داران وہ اگر یہ طے کرتے ہیں، تو اس میں عام لوگوں کو نہیں چاہیے کہ وہ اپنی رائے دیں اور جو ہے وہ اس معاملے میں مداخلت کریں۔ جو بھی ذمہ دار ہے وہ اگر سمجھتا ہے کہ موسم یا حالات ایسے ہیں کہ نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے، تو ان احادیث سے رخصت لی جا سکتی ہے۔ اور بعض دفعہ شدید سردی اور ہوا جو چل رہی ہو، ہوا شدید سردی اور لیلہ باردہ، اور اس کے ساتھ وہ ہوا بھی چل رہی ہو جس سے کسی شخص کے بیمار ہونے کا خدشہ ہو، تو اس شکل میں بھی نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ مسجد میں نہیں آ سکتا تو اس کے لیے ان شکلوں میں گھر میں بھی نمازیں پڑھنا جائز ہے۔ تو یہ چند مسائل تھے، اور بھی تھے، لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہر موسم میں اللہ رب العزت ہمیں اپنی اطاعت گزاری اور فرما برداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور خاص طور پر اس موسم کو غنیمت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور وہ لوگ جن کے روزے رہتے ہیں
فرض روزے رہتے ہیں ان کو چاہیے کہ ان دنوں میں خاص طور پر ان کو غنیمت سمجھے اور اپنے جو فرائض ہیں وہ ان کو مکمل کرے، خواتین ہوں یا مرد ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکیوں کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو برائیوں سے محفوظ فرمائے، ہم سب کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ ہمارے جو والدین چھوٹے بڑے اس دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے، ہمیں معاف فرمائے، ہمارے بچوں کو معاف فرمائے، ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کو ہدایت پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔